السلام علیکم۔ موٹیویشن والی کہانیاں چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے 16 آنے کی متبرک رشوت۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئے دوستو، وقت ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے دفتر میں ایک بورڈ آویزاں کر رکھا تھا جس پر تحریر تھا: ملاقاتی ہر سوموار اور جمعرات کو صبح 9 سے دن 12 بجے تک بلا روک ٹوک تشریف لا سکتے ہیں۔ ایک روز ایک پریشان حال بوڑھی عورت روتے دھوتے ہوئے آئی۔ بولی کہ میری کچھ زمین ہے جسے پٹواری میرے نام منتقل کرنے کے لیے رشوت مانگ رہا ہے۔ رشوت دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ 3-4 سال سے مختلف دفتروں میں دھکے کھا رہی ہوں لیکن میری سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کی دردناک کہانی سن کر میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور جنگ شہر سے 60-70 میل دور بوڑھی عورت کے مطلوبہ پٹواری کو جا کر پکڑا۔ ڈپٹی کمشنر کو اپنے گاؤں میں دیکھ کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے پٹواری سے بوڑھی عورت سے رشوت مانگنے کے بارے میں پوچھا تو اس نے سب کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ یہ بوڑھیا بڑی شیر انگیز ہے اور جھوٹی شکایتیں کرنے کی عادی ہے۔ پٹواری نے اپنی قسم کی تصدیق کرنے کے لیے اندر سے جا کر ایک بستہ لایا جس میں قرآن پاک تھا اور اپنے سر پر رکھ کر کہنے لگا: حضور، اس مقدس کتاب کی قسم کھاتا ہوں یہ بوڑھیا جھوٹی ہے۔ گاؤں کے ایک نوجوان نے جو پٹواری کو اچھی طرح جانتا تھا، اس نے کہا: جناب، ذرا یہ بستہ تو کھول کر دیکھ لے، اس میں قرآن پاک ہے بھی کہ نہیں۔ ہم نے وہ بستہ کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں قرآن پاک نہیں تھا بلکہ پٹواری خانے کی رجسٹر بندھے ہوئے تھے۔ پٹواری سخت شرمندہ ہوا۔ میرے حکم پر پٹواری بھاگ کر گیا اور ایک دوسرا رجسٹر اٹھا لایا اور سر جھکا کر فوری طور پر بوڑھی عورت کی اراضی کا اندراج اس کے نام کر دیا۔ میں نے بوڑھی عورت سے کہا: لو بی بی، تمہارا کام ہو گیا، اب خوش ہو جاؤ۔ بوڑھی عورت کو میرے بات کا یقین نہ آیا اور ساتھ کھڑے گاؤں کے ایک نمبردار سے پوچھا: کیا سچ مچ میرا کام ہو گیا ہے؟ نمبردار نے تصدیق کی تو بوڑھیا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کے ایک کونے میں بندھی ہوئی پوٹلی میں سے کچھ سکے نکالے اور گن کر 16 آنے آ کر میرے جیب میں ڈال دیے۔ اس ادائے معصومانہ پر مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ کئی دوسرے لوگ بھی آبدیدہ ہو گئے۔ یہ 16 آنے واحد رشوت ہے جو میں نے اپنی تمام سرکاری ملازمت کے دوران قبول کی۔ اگر مجھے سونے کا پہاڑ بھی مل جاتا تو میری نظر میں ان 16 آنوں کے سامنے اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ میں نے ان 16 آنوں کو سنبھال کر رکھا اور کبھی خرچ نہ کیا کیونکہ میرا گمان ہے کہ یہ ایک ایسا متبرک تحفہ ہے جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دیا۔ ناظرین، یہ کہانی ہم نے پاکستان کے ایک مشہور مصنف اور ڈپلومیٹ جناب قدرت اللہ شہاب کی اردو بک شہاب نامے سے لی تھی۔ شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب نے اپنی زندگی کے واقعات قلم بند کیے ہیں جس میں ایسے ہی بہت سے دلچسپ اور سبق آموزہ واقعات شامل ہیں۔ دوستو، اگر آپ شہاب نامہ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں یا PDF فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ قدرت اللہ شہاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے 3 سربراہان مملکت کے پرنسپل سیکرٹری رہے جن میں گورنر جنرل غلام محمد، صدر سکندر مرزا اور صدر ایوب۔ وہ 1962 میں ہائی لینڈ میں پاکستان کے سفیر اور بعد ازاں پاکستان کے انفارمیشن سیکرٹری اور پاکستان کے سیکرٹری تعلیم کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ قدرت اللہ شہاب 26 فروری 1917 کو گلگت میں پیدا ہوئے۔ اس وقت وہ مشہور ہوئے جب 16 سال کی عمر میں ان کی لکھی ہوئی ایک مضمون کو ریڈر ڈائجسٹ لندن کے زیر اہتمام ایک بین الاقوامی مقابلے میں پہلے انعام کے لیے منتخب کیا۔ وہ 1941 میں جموں و کشمیر کے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے ہندوستان کے سول سروس کے لیے کوالیفائی کیا گیا۔ ہندوستان سول سروس کے دوران وہ ویسٹ بنگال کے علاقے نندی گرام میں مجسٹریٹ کے عہدے پر فائز رہے۔ تقسیم کے بعد شہاب کراچی، پاکستان آ گئے اور 1947 نو تشکیل شدہ مملکت پاکستان کے محکمہ وزارت و تجارت میں انڈر سیکرٹری کے طور پر چارج سنبھال لیا۔ 1962 تک وہ اس اہم عہدے پر
فائز رہے۔ 1954 میں انہوں نے آزاد جموں کشمیر حکومت کے پہلے سیکرٹری جنرل کے طور پر بھی خدمات انجام دیے۔ وہ جنگ کے ڈپٹی کمشنر بھی رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد قدرت اللہ شہاب کتابوں کے علاوہ انگلش اور اردو زبان میں اخبارات کے لیے مضامین بھی لکھتے رہے۔ ان کی کتابوں میں شہاب نامہ یا خدا ماجی، سرخ فتیہ، نفسانے شہاب نگر اور پٹھان شامل ہے۔ دوستو، ان کی بک شہاب نامہ 1248 پیج پر مشتمل ہے۔ شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت سوانح حیات ہے۔ اس کا شمار پاکستان کے مقبول ترین کتابوں میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف مصنف کا اندازہ بلکہ اس میں حکومت پاکستان کے شروع کے اردو کے بارے میں مختلف تبصرات ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ میں قدرت اللہ شہاب کا ایک اہم انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز افسانے سے کیا۔ چندرواتی ان کا پہلا ناول ہے جو 1938 میں شائع ہوا تھا۔ یہ لاہور میں ان کے کالج کے دنوں کی کہانی ہے، جب وہ ایک ہندو لڑکی کے پیار میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس محبت کی یادیں ساری زندگی ان کے دلوں کو ستاتی رہی۔ شہاب کا انتقال 24 جولائی 1986 کو اسلام آباد میں ہوا، اور وہ ایچ اسلام آباد کے قبرستان میں مدفون ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما کر انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔